بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ دروس قرآن 11ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کا پہلا رکوع جو ہے وہ گزشتہ پارے کے ہی مضمون کا تسلسل چل رہا ہے کہ منافقین نے کس طرح جھوٹے بہانوں کے ذریعے سے وہ جہاد میں جانے سے بچ جاتے تھے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مختلف بہانے کر دیتے۔ تو اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بھی یہ یہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ یہ لوگ آپ کی خدمت میں آ کر مختلف بہانے بنائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، البتہ پھر ان میں بھی لوگ مختلف قسم کے ہیں، مختلف طبیعتوں کے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جب خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے اوپر تاوان اور بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سابقون الاولون، جو مومنین میں سے لوگ ہیں، جو ابتدا سے ہی ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، ان کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے صدقات وصول کیجیے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاکیزہ بنائیں گے، ان کو سنواریں گے، اور ان کے مال کی اور اخلاق کی اصلاح ہوگی۔ پھر اسی طرح اس رکوع میں مسجد ضرار کا تذکرہ کیا گیا۔ مسجد ضرار ایک منافقین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے باہمی مشوروں کے لیے ایک جگہ بنائی اور اس کو انہوں نے مسجد کا نام دیا تاکہ مسلمان بھی اس سے دھوکے میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کی حقیقت واضح کر دی، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی، وہ زیادہ لائق ہے اس کے کہ آپ اس میں قیام کریں، یعنی مسجد قباء۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین تعمیر وہ ہے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی تعمیر کے اندر اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اخلاص ہو اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اس میں کوئی ذاتی غرض، ذاتی مفاد نہ ہو۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جان اور مال دے کر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو شرک پر جن کی موت ہو جائے ان کے لیے دعا استغفار کرنا یہ درست نہیں، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے اس رکوع کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجت قائم کی کسی قوم پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا، یعنی اس سے پہلے ان پر خیر اور شر کو واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، اس کے بعد نافرمانی کی صورت میں ان پر عذاب آتا ہے۔ پھر اسی رکوع کے اندر 3 لوگوں کی توبہ کا ذکر کیا گیا کہ غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے ان میں یہ 3 حضرات بھی تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تمام لوگ وہ ان سے قطع تعلقی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 50 دن، جیسے بعض روایات میں آتا ہے 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اس کو یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر خاص طور پر ان کی ایک کیفیت ذکر کی گئی
کہ زمین ان کو تنگ محسوس ہونے لگی. تو ایک مسلمان اور ایک سچے مومن کی روش یہی ہونی چاہیے، اول تو وہ کوئی غلطی نہ کرے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اتنی ندامت اور شرمندگی ہو کہ اس کو اپنا آپ بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جائے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ پر، اس غلطی پر توبہ نہ کرے. چوتھے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صادقین کا ساتھ اختیار کریں، سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں. اور سچے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر چلنے والے لوگ. پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں غیر اختیاری امور، بھوک پیاس، ان پر بھی اجر ملتا ہے. تفقہ فی الدین. تو گزشتہ آیات سے جہاد سے متعلق مضامین چل رہے تھے، اب یہاں تفقہ فی الدین کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاد کے لیے ایک جماعت ہو، لیکن ایک دوسری جماعت ایسی بھی ہو جو دینی تعلیمات کا علم حاصل کرے، دینی مسائل کا علم حاصل کرے، قرآن و سنت کی تعلیمات کا علم حاصل کرے، اور وہ لوگ بعد میں جا کر دوسروں تک ان تعلیمات کو پہنچائیں. تو ایک ایسی جماعت کا ہونا مسلمانوں کے اندر یہ ضروری ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی بستی کے اندر سے، کسی معاشرے کے اندر سے چند لوگ بھی اس کو حاصل کر لیں تو باقی سب کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا. پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے مومنین کے ایمان کے انوارات میں اضافہ ہوتا ہے، اور منافقین کے نفاق بڑھتا ہے، نفرت کے اندر ان کا نفاق مزید بڑھ جاتا ہے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس رسول کو آپ اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ تمام لوگوں پر انتہائی حریص ہیں اس بات کے کہ ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ لوگ کسی طرح زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں، اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جو مومنین ہیں ان پر تو یہ بہت ہی مہربان. تو اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، اگر اب بھی لوگ اعراض کریں، منہ موڑیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کافی. سورہ یونس مکی صورت ہے، اور اس پارے کے چھٹے رکوع کا آغاز سورۃ یونس سے ہوتا ہے. تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور انہیں تعجب اس بات پر ہے کہ کیا ہمارے ہی جیسا کوئی شخص وہ کس طرح رسول ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بتلایا کہ ہر چیز اپنے انجام کے اعتبار سے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی ہے. تو جب ہر چیز اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی ہے تو جو جھٹلانے والے لوگ ہوں گے ان کا انجام جہنم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ماننے والے لوگ ہیں، ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کا انجام یہ لوگ جنت میں جائیں گے. ساتویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مجرمین کو جو دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے، فوری ہمارا عذاب نہیں آتا، تو اس سے کوئی لوگ دھوکہ نہ کھائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، تو اس وقتی ڈیل سے کوئی دھوکہ نہ کرے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندے کی فطرت کو بیان کیا کہ جس وقت کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے، چلتے پھرتے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. لیکن جب وہ تکلیف ہم اس سے ہٹا دیں تو وہ پھر اپنی پہلی روش پر باقی آ جاتا ہے، اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی تکلیف ہماری طرف سے پہنچی نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کو بدل کر کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کی آیات کو بدل دیں، تو یہ ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں فرما رہے ہیں کہ بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی ایسی کوئی بات کرے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہی نہیں، وہ اپنی طرف سے اس کو دین بنا کر پیش کرے. آٹھویں رکوع میں بھی
اسی انسانی فطرت کو بیان کیا گیا کہ جب مصیبت کے بعد کسی پر راحت آتی ہے تو وہ پھر دین کے خلاف ہی تدبیریں شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک کھیتی ہو اور وہ خوب پک جائے، لہلہانے لگے، اور اچانک اس پر کوئی آگ آ جائے یا آسمان سے کوئی بارش وغیرہ آ جائے اور وہ اس کو ہلاک کر کے رکھ دے، تباہ کر کے رکھ دے۔ تو یہی مثال ہے دنیا کی زندگانی کی، یعنی وہ دنیا کی زندگی جو دین سے غافل کرنے والی ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں نے معبود بنا رکھے وہ ان لوگوں کی عبادت سے اپنی بیزاری کا اعلان کریں، بیزاری کا اظہار کریں گے۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں دلائل توحید کو ذکر فرما رہے ہیں، اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اور یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ پیغمبر علیہ السلام نے خود اس قرآن کو بنا لیا تو وہ اس کے مثل کوئی صورت ہی بنا کر دکھا دیں۔ 10ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی تکذیب سے دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ آپ ان سے کہیے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اور میرے لیے میرا عمل ہے۔ اور اس پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر ہے، تو جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو اس کے بعد کسی کو کوئی مہلت نہیں ہے۔ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین میں چیزیں موجود ہیں، اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ آخرت کے عذاب کے بدلے میں ان کو دے دے تو زمین اور اس کی ساری مخلوقات یہ آخرت کے عذاب کا فدیہ، آخرت کے عذاب کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہے اور روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے یہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ کون لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ ہیں، یعنی وہ ہر کام سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہوگا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آخرت میں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں۔ پھر اسی طرح اس رکوع کے اندر شرک کی مذمت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کوئی معبود بنا رکھے ہیں تو اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل لے کر آؤ۔ 13ویں رکوع کے آغاز میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، پہلے گزر چکا 8ویں پارے میں، کہ کس طرح وہ ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، لیکن بالآخر ان کی قوم میں سوائے چند لوگوں کوئی بھی ان کی دعوت پر ایمان نہ لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور وہ تمام قوم کو غرق کر دیا گیا۔ اسی طرح اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتے ہیں، اور اس نے اپنی ریاست میں سے تمام بڑے بڑے جو جادوگر تھے ان کو اکٹھا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ تو جس وقت مقابلے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح سے ہمکنار فرمایا اور ان جادوگروں کو شکست ہوئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا۔ اور 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شکست کے بعد فرعون نے ایک لشکر تیار کیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اس وقت فرعون نے کہا کہ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے
پروردگار پر ایمان لے کر آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا جو ایمان کہ جس وقت انسان نے عذاب کے آثار دیکھ لیے، موت کے آثار دیکھ لیے، تو اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کیے، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد وہ مختلف اختلافات میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کلام کے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ برحق اور سچا کلام ہے، اس کے یقینی ہونے میں کسی بھی قسم کا شک نہ کریں۔ عام اصول تو یہی ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانیوں پر اتر آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے، وہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم کی ایک خاصیت ہے کہ جس وقت ان کو عذاب کے بارے میں بتلایا گیا تو اس وقت وہ تمام قوم ایک میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ شروع کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان نے ان کو فائدہ پہنچا دیا۔ 16ویں رکوع میں بھی اس کے آغاز میں شرک کا رد کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے لائے ہوئے دین کے بارے میں کوئی شک کرتے ہو تو یاد رکھو کہ میں ان چیزوں کی پرستش نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اور مجھے حکم یہ دیا گیا کہ میں اہل ایمان والوں میں سے ہو جاؤں اور میں خالص یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں۔ اور پھر اسی کے اندر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نفع اور نقصان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا وہ پہنچے اللہ کی طرف سے تو کوئی بھی اس کو اس نقصان سے بچانے والا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو بھی شخص ہدایت کی راہ پر چلتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے، ہدایت کو قبول کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور وہ شخص جو گمراہی پر ہوگا تو اس گمراہی کا نقصان اسی شخص کو ہوگا۔ اور پھر اس کے آخر میں 2 چیزوں کی تلقین کی گئی کہ ایک تو جو وحی کی تعلیمات ہیں ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، اور دوسری چیز یہ کہ جو مخالفت ہو اس پر صبر کیا جائے۔ تو اسی پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود، اس کی 123 آیات ہیں، مکی صورت ہے اور 10 رکوع ہیں، اور اس پارے کا 17واں جو رکوع ہے اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی صفات کو بیان کیا کہ اس کی آیات جو ہیں وہ محکمات، اس کی آیات واضح ہیں کہ کوئی بھی شخص ان میں غور و فکر کرے تو وہ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا ہے۔ اس میں جہاں تک شریعت کا مطالبہ ہو انسان حتی الوسع اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، البتہ دین کے اندر زیادہ تکلفات کو پسند نہیں کیا۔ تو اسی پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔